المؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ نے 10 کوالٹی بیان کی اور اللہ نے 10 کوالٹی کے لیے مردوں کا بھی بیان کیا، عورت کا بھی بیان کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ میں بیان کیا۔ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد، اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت اتر گئی اور اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے نبی کی بیوی، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان نیکی کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں، ہاں دائرے الگ الگ ہیں، اسلام میں دائرے الگ الگ ہیں، مرد کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے، عورت کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے۔ مرد کمائے گا، مرد کاروبار کرے گا، مرد بزنس کرے گا، اور عورت اس کے گھر کی حفاظت کرے گی۔ عورت ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی، ایک اچھی بیٹی بنے گی۔ اور یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اگر گھر کو صحیح طریقے سے سنبھال لیں تو اس گھر سے انشاءاللہ یہ ساری برائیاں آج دور ہو جائیں گی، یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی اگر عورتیں دین کی جانکار بن جائیں۔ آج افسوس کی بات ہے، دین کی بڑی موٹی موٹی باتیں ہماری عورتوں کو نہیں معلوم ہے، اور یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، کیوں یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ دین کی کمی ہے۔ پاکستانی سیریل بہت دیکھا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں، یہ سیریل ہمارے گھر کی عورتوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، بے غیرت بنا رہے ہیں، ساس کو بہو پر ظلم کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، شوہر کے ساتھ غداری کرنے اور بے وفائی کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، گھروں کو بے حیائی سے بھر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کو سیریلوں سے آباد نہ کرو، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو جس طریقے سے آپ نے موبائل لا کے دیا، ٹی وی لا کے دیا، اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی جانکاری لا کے دو، ان کو یوٹیوب پر دین کی باتیں سناؤ، ان کو دین کے دروس سکھاؤ، ان کو دین کی کتابیں لا کر کے دو۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، نسواں ادارے بہت بڑی تعداد میں سدھارتھ نگر وغیرہ میں چل رہے ہیں، لڑکیاں پڑھتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، فاضلہ بنتی ہیں، مگر اس علم کا کوئی استعمال نہیں۔ وہ پڑھی لکھی ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، بس وہ رشتہ لگانے کے ٹائم یہ بتانے بھر کے لیے کہ ہماری لڑکی نے فضیلت کیا ہے، بس اس کا کوئی یوز نہیں ہے۔ سماج میں یہ لڑکیاں فضیلت کرنے کے بعد، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیوں نہیں سماج میں پھیلنے والی رسموں کے خلاف یہ کام کرتی ہیں؟ یاد رکھو، سال میں ایک بار جلسہ کرا لینا، یہ کوئی دعوت کا کام اور کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کرنے کا حق ادا کرنا نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت کا کام ڈیلی ہونا چاہیے، ہر ہفتے ہونا چاہیے، گھر گھر ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ سال میں ایک بڑا پروگرام آپ نے کرایا، بہت اچھی بات ہے، مگر جس گاؤں دیہات کے علاقے میں جہاں لوگ دین سے دور ہیں، اہل حدیثوں کے گھروں میں بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اہل حدیثوں کے گھروں میں شرکیہ جھاڑ پھونک ہو رہا ہے، اہل حدیثوں کے گھروں کی عورتیں مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر چکی ہیں، ایسے ماحول میں توحید کی تعلیم کو گھر گھر عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام مردوں کے بھی کرنے کا ہے، عورتوں کے بھی کرنے کا ہے۔ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کریں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت۔